بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان حدیث انما یحلل کے معانی اور اس کے اندر مناقشے کے سلسلے میں ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے اس حدیث کو بیان کیا تھا اور اس کی دو معنی آپ کے سامنے بیان کی تھی، انہی مباحث کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کے اس درس کے اہم عناوین ان میں سے پہلا اہم مطلب باب مضارعہ سے ایک حدیث کا بیان ہے کہ گزشتہ درس کے اندر ہم نے جب اس حدیث کے دوسرے معنی کو ہم نے بیان کیا تو وہاں پر ایک جو اس گزشتہ درس سے مربوط ایک تکمیل اور اس کا ایک تتمہ ہمارے سامنے رہتا ہے، وہ یہ کہ خود روایات مضارعہ میں سے بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جہاں پر انما یحرم الکلام کا جو جملہ استعمال ہوا ہے وہاں پر وہی دوسرا جو معنی ہے وہ مراد لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک تکمیلی عنوان سے اس نقطے کو بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد حدیث انما یحلل کا تیسرا معنی کیا ہوگا، پھر چوتھا معنی کیا ہوگا، اور اس طرح ان معانی کے اندر جو مناقشہ ہے اور جو تبصرہ کیا جا رہا ہے شیخ انصاری کی جانب سے وہ یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے مطلب کی طرف کہ باب مضارعہ کی جو حدیث ہے یہاں پر اسے ہم بیان کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اشارہ کرتے ہیں اس مطلب کی طرف کہ وَبِهَذَا الْمَعْنَى وَرَدَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ فِي عِدَّةٍ مِّن رِوَایَاتِ الْمُضَارِعَةِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے انما یحلل الکلام کی اس حدیث میں دوسرا معنی آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس معنی کے اندر ہم نے یہ بات بیان کی کہ ایک ہی مقصود ہے جس کو مختلف جو ہے کلام اور مضامین سے ادا کیا جا رہا ہے۔ جہاں پر ایک کلام اور اس کے ایک مضمون سے اگر اس کو ادا کیا جائے تو وہاں حلیت کا حکم آتا ہے، اگر اس کو کسی اور کلام سے ادا کیا جائے تو وہاں پر حرمت کا حکم سامنے آتا ہے۔ یہ معنی پیچھے ہم نے دوسرے معنی کے عنوان سے بیان کی۔ اب آقا فرماتے ہیں کہ وَبِهَذَا الْمَعْنَى، یہ جو معنی بیان ہوئی دوسرا، اس دوسرے معنی کے ہی اعتبار سے وَرَدَ قَوْلُهُ علیہ السلام، امام علیہ السلام کا قول وارد ہوا ہے انما یحرم الکلام۔ یہ قول اس دوسرے معنی کے اعتبار سے وارد ہوا ہے کہاں پر؟ فی عدۃ من روایات المضارعہ، باب مضارعہ کے جتنی بھی روایات ہیں ان میں سے کچھ روایات کے اندر انما یحرم الکلام کا یہ قول معصوم، یہ جملہ اسی معنی کے حوالے سے وارد ہوا ہے کہ وہاں پر بھی مراد جو ہے وہ کلام جب محرم ہوتا ہے تو اس سے مراد یعنی یہ ہے کہ ایک مقصود ہے جس کو اگر ایک کلام سے ادا کیا جائے تو وہ کلام اس مقصود کی نسبت جو ہے محرم بنتا ہے، اسی طرح ایک اور کلام اس کے لیے محلل بنتا ہے۔ تو یوں ہم نمونے کے طور پر روایت جس کو شیخ انصاری یہاں پر بیان کرتے ہیں اس طرح سے ہے کہ منہا ما فی التہذیب عن ابن محبوب عن خالد ابن جریر عن ابی الربیع الشامی عن ابی عبداللہ علیہ السلام، کہ اس سند کے ساتھ ان روایات میں سے ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس کے اندر اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ انہ سئل عن الرجل، کہ امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا ایک شخص کے بارے میں کہ یزرع ارض رجل، وہ شخص کے جو یزرع ارض رجل آخر، ایک اور شخص کی زمین پر زراعت کرتا ہے، یعنی ایک شخص ہے کہ جو کھیتی باڑی کر رہا ہے دوسرے شخص کی زمین پر۔ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ثُلْثًا لِلْبَذْرِ وَثُلْثًا لِلْبَقَرِ، اور وہ اس دوسرے شخص پر شرط کرتا ہے کہ ایک ثلث اس کے لیے اس بیج کی وجہ سے ہوگا اور ایک ثلث اس کے لیے اس حیوان بقر یعنی اس گائے کی وجہ سے ہوگا جو اس کے اندر جس کے ذریعے وہ اس کھیتی میں کام کرے گا۔ اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فقال لا ينبغي له ان يسمى بذرا ولا بقرا، کہ اس کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ وہ بدر اور بکر کہے، یعنی وہاں پر جو نام لے اور اس ثلث کو اس طرح سے کہے کہ ایک ثلث بدر اور ایک ثلث جو ہے وہ بکر کے لیے ہے، یہ کہنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ولیکن یقول،
اسے کیا کہنا چاہیے؟ اسے اپنے اس صاحب عرض کے لیے جس کی زمین ہے اس کے لیے یوں کہنا چاہیے کہ ازرع فی ارضک، کہ میں تمہاری زمین کے اندر کام کروں گا، زراعت کروں گا، وَلَكَ مِنْهَا كَذَا وَكَذَا، اور اس میں سے تمہارے لیے اتنی مقدار میں ہوگا، نصف او ثلث او ما کان من شرط، یا وہ مقدار کے جو شرط سے ہو، یعنی جس کی جو ہے وہ شرط کی جائے اس طرح سے، یوں وہ کہے کہ میں تمہاری زمین کے اندر زراعت کرتا ہوں اور تمہارے لیے اتنی مقدار ہوگی، نصف کی یا ثلث کی، اور ما بقی میرے لیے اتنی مقدار ہوگی۔ اور یہاں پر ولا یسمى بذرا ولا بقرا، یعنی وہ بذر اور بقر کا نام نہیں لے گا، فإنما يحرم الکلام، کیونکہ کلام محرم ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس عبارت کے اندر، اس روایت کے اندر ایک ہی مقصود ہے کہ وہ جو زمین میں کام کرنے والا شخص ہے وہ اپنا سہم لینا چاہتا ہے، اور اپنے اس مقصود کو اگر وہ بذر اور بقر اس طرح کے کلمات استعمال کر کے بیان کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ یہی کلام محرم بنتا ہے وہاں پر۔ لیکن اگر اس کے بغیر وہ اس سہم کو اپنے لیے بیان کرتا ہے تو وہ محلل ہے۔ تو یوں اس روایت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انما یحرم الکلام معنی پیدا کرتا ہے، انہی معانی میں سے جو ہم نے دوسرا معنی بیان کیا تھا اسی کے مطابق۔ اب یہاں پر چلتے ہیں تیسرے معنی کی طرف کہ فرماتے ہیں الثالث ان یراد بالکلام فی الفقرتین الکلام الواحد ویکون تحلیلہ وتحریمہ باعتبار وجودہ وعدمہ۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ اس کلام سے مراد کہ جب امام نے کہا انما یحرم الکلام یا انما یحلل الکلام، دونوں فقروں کے اندر جہاں تحلیل اور تحریم کے حوالے سے اس کلام کو ذکر کیا جا رہا ہے، تیسرا معنی یہ ہے کہ کلام سے ان دونوں جملوں کے اندر مراد جو ہے کلام واحد ہے، ایک ہی مقصود ہے، اور جس کو ایک ہی کلام سے ادا کیا جا رہا ہے۔ وَيَكُونُ تَحْلِيلُهُ وَتَحْرِيمُهُ بِاعْتِبَارِ وُجُودِهِ وَعَدَمِهِ، لیکن وہاں پر اس کی تحلیل اور اس کی جو تحریم ہے یہ اس کے وجود اور عدم سے، اس کے اعتبار سے ہے۔ کس طرح؟ یعنی فَيَكُونُ وُجُودُهُ مُحَلِّلًا وَعَدَمُهُ مُحَرِّمًا، یعنی اس کلام کا وجود محلل ہوگا اسی مقصود کے نسبت، اور اس کا عدم یعنی وہ کلام اگر ادا نہیں ہوگا تو محرم ہوگا۔ او بالعکس، یا اس کے برعکس ہے، یعنی اس کا وجود محرم ہوگا اور اگر وہ کلام ادا نہ ہوگا تو محلل ہوگا۔ مثلا مثال کے طور پر اگر صیغہ طلاق کو آپ جاری کر دیں انت تعلق تو اس کا وجود محرم ہے اور اس کا عدم محلل ہے۔ اسی طرح یا پھر فرماتے ہیں کہ او باعتبار محلہ وغیر محلہ، یعنی یکون تحلیلہ و تحریمہ، ایک یہ ہوا کہ بے اعتبار وجود ہی وعدم ہی، لیکن ایک اور صورت فرماتے ہیں کہ وَيَكُونُ تَحْلِيلُهُ وَتَحْرِيمُهُ بِاعْتِبَارِ مَحَلِّهِ وَغَيْرِ مَحَلِّهِ، کہ وہ کلام اپنی جگہ پر ہے، بجا ادا ہوا ہے، یا بجا ادا نہیں ہوا، غیر محل ہے، تو اس صورت میں آقا فرماتے ہیں کہ اس کی تحلیل اور تحریم اس اعتبار سے ہوگی۔ اب اس کی پھر توضیح دیتے ہیں، یعنی فَيُحِلُّ فِي مَحَلِّهِ وَيُحَرِّمُ فِي غَيْرِهِ، اگر وہ اپنے محل میں جگہ پر ادا ہو تو محل ہے، اور اپنے غیر محل میں وہ محرم بنے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ وَيَحْتَمِلُ هَذَا الْوَجْهَ الرِّوَایَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْمُضَارِعَةِ، مضارعہ کے اندر جو روایات وارد ہوئی وہاں پر اس وجہ کا احتمال بھی موجود ہے۔ اب دیکھیں کہ محل اور غیر محل کے حوالے سے اگر ہم مثال دینا چاہیں، مثال یہی سیغے مثال کے طور پر نکاح ہے، اگر اس کو عدت کے انقضاء یعنی ختم ہو جانے کے بعد اگر ادا کیا جائے تو یہ فی محل ہی اور محل ہے، اور اگر اس سے پہلے عدت کے منقضی ہونے سے پہلے اگر ایک خاتون کے ساتھ صیغہ نکاح کو جاری کیا جائے تو یہ فی غیر محل ہے مثلا۔ تو اس طرح ایک جو معنی انما یحلل اور یحرم الکلام کا ہے وہ اس طرح سے ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی صورت ہے اور چوتھا معنی جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ الرابع ان یراد من الکلام المحلل خصوص المقاولہ والمعاودہ، کہ چوتھا معنی یہ ہے کہ کلام سے مراد بالخصوص وہ کلام جو کہ محلل ہے، اس کلام محلل سے مراد بالخصوص مقاولہ اور معاودہ ہے۔ مقاولہ اور معاودہ یعنی وہی گفتگو جو اس دلال کے
اصلی مالک سے چیز خریدنے سے پہلے ہے، اور وہ مواعدہ یعنی وہ وعدہ جو اس دلال کو دیا جا رہا ہے مشتری ثانی کی جانب سے کہ اگر تم اس کو خرید کرو گے اور پھر مجھے بیچو گے تو تمہارے لیے اتنا یہ سود ہوگا۔ تو یہ جو مقابلہ ہے، گفتگو جو انجام دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ جو یہ وعدہ کیا جا رہا ہے، چوتھی جو معنی ہے وہ اسی طرح سے ہے کلام محلل سے، یہ خصوص وہ مقابلہ اور وہ مواعدہ درست ہے۔ وَمِنَ الْكَلَامِ الْمُحَرِّمِ ایجاب البیع و ایقاؤہ، اور فرماتے ہیں کہ کلام محرم جو ہے یعنی انما یحرم الکلام، یہاں کلام محرم سے مراد بیع کا ایجاب اور اس کا واقع کرنا، کہ روایت کے اعتبار سے یہ صریح خلوص روایت کے متن کے مطابق ہے کہ امام نے کہا کہ اس کو بیع کو لازم قرار نہ دو تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر یہ اس کی خرید سے پہلے بیع کو واجب اور ایجاب یعنی لازم قرار دیتا ہے اس مشتری ثانی کے ساتھ تو پھر یہ محرم ہوگا۔ تو یوں ایک جو ہے چوتھا معنی اس انما یحرم اور یحلل کا یہ ہے کہ محلل یعنی مقابلہ اور وہ مواعدہ، اور محرم یعنی وہ بیع کا ایجاب وہاں پر جاری ہونا۔ اب یہاں پر یہ جب معانی آپ کے سامنے بیان ہوئی تو یہاں پر مناقشہ فرماتے ہیں اور ان کی معانی کی بررسی فرماتے ہیں شیخ کے، ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ معانی اس روایت کے اندر کون سا معنی مد نظر ہے اور کون سا معنی مراد ہے۔ پہلے معنی کے حوالے سے مناقشہ فرماتے ہیں کہ ثم ان الظاہر عدم ارادۃ المعنی الاول، ظاہر یہ ہے کہ پہلا معنی مراد نہیں ہے۔ کیوں مد نظر نہیں ہے اور کیوں مراد نہیں ہو سکتا؟ لأنہ مع لزوم تخصیص الاکثر، کیونکہ ایک جو اشکال یہاں پر لازم آتا ہے کہ اکثر کی نسبت تخصیص لازم آتی ہے، یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ پہلا معنی مد نظر ہے اور پہلا معنی یعنی جہاں پر دو مقصود دو الگ کلام ہیں اور دو مقصود ان دو کلاموں سے ادا کیے جا رہے ہیں، وہاں پر مد نظر اصل کلام اور وہ نطق ہے، وہ الفاظ ہے جو ادا کیے جاتے ہیں، اور وہ لفظ دخالت رکھتا ہے تحلیل اور تحریم کے اندر، یہ معنی اگر مد نظر ہو تو فرماتے ہیں کہ یہ اکثر کی تخصیص کا لازم بنتا ہے جو کہ مستحجن اور قبیح ہے، چونکہ شریعت کے اندر تو بہت سارے اسباب تحلیل اور تحریم ہیں جو لفظ میں منحصر نہیں ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ حیث ان ظاہرہ حصر اسباب التحلیل والتحریم فی الشریعت فی اللفظ، چونکہ اس معنی اول کا ظاہر کیا ہے؟ اس کا ظاہر یہ ہے کہ پس تحلیل اور تحریم کے جو اسباب ہیں وہ محدود ہوں شریعت کے اندر لفظ میں، جبکہ بہت سارے اسباب ہیں کہ جو لفظ کے اندر محدود نہیں ہے۔ شریعت اسلامی کے اندر تحلیل اور تحریم کو متعدد دیگر اسباب سے جانا گیا ہے، تو لہذا فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهُ مَعَ لزوم تخصیص الاکثر، اس اشکال کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ یوجب عدم ارتباطہ بالحکم المذکور فی الخبر جواباً عن السؤال، کہ وہ جو پہلا معنی ہے یہ اس تخصیص اکثر کے اشکال کے علاوہ ایک اور جو اس پر اشکال لازم آتا ہے اساسی، وہ یہ کہ یہ موجب بنے گا کہ اس حکم کے ساتھ اس کا ارتباط پیدا نہ ہو، وہ حکم جو روایت کے اندر مذکور ہے اور جواباً عن السؤال ہے، راوی کے سوال کے جواب میں جو حکم امام نے بیان کیا ہے اس حکم کے ساتھ پھر اس معنی کا کوئی ارتباط جو ہے وہ حاصل نہ ہو، ما کونہی کا تعلیل اللہ، جبکہ یہ جملہ انما یحلل الکلام یہ جو ہے وہ اس حکم کے لیے جو امام بیان کر رہے ہیں سوال کے لیے، اس کے لیے ایک تعلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو کیوں یہ ارتباط اس کا جو ہے وہ اس حکم مذکور سے حاصل نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحُكْمِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِدَّةِ رِوَایَاتٍ أُخَرَ، چونکہ اس حکم کا جو ظاہر ہے جیسے کہ دیگر چند روایات سے بھی یہی بات مستفاد ہے، وہ ظاہر یہ ہے کہ تخصیص الجواز بما اذا لم یوجب البیع علی الرجل قبل شراء المتاع من مالکہ، یعنی فرماتے ہیں کہ جواز کو مختص قرار دینا بما اس صورت کے ساتھ، امام جواز کو مخصوص کر رہے ہیں بما اس صورت سے کہ جب وہ بیع کو ایجاب نہ کرے اس شخص پر قبل شراء المتاع من مالکہ، اپنے اس مالک سے اس چیز کو خرید کرنے سے پہلے، یعنی ابھی اس دلال نے چیز خرید نہیں کی تو اس خریدنے سے پہلے اس مشتری ثانی پر بیع کو ایجاب نہ کرے، اسی سے جواز کو امام نے مختص قرار دیا ہے اور یہی امام نے حکم وہاں پر بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَلَا دَخْلَ لِاشْتِرَاكِ النُّطْقِ فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ فِي هَذَا الْحُكْمِ أَصْلًا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ
یعنی اس حکم میں اصلاً کسی بھی اعتبار سے اس کی تحلیل اور تحریم میں نطق کی جو شرط ہے کہ اس کو شرط یعنی نطق کی شرط کی جائے، کلام کی شرط کی جائے الفاظ کی صورت میں، اس نطق کی شرط کی کوئی دخالت ہی نہیں بنتی تحلیل اور تحریم میں اس حکم میں جو امام جواز کا دے رہے ہیں اور جس صورت کے ساتھ اس کو مخصوص کر رہے ہیں۔ فَكَيْفَ يُعَلَّلُ بِهِ، جب اس طرح کے حکم میں کہ جہاں امام جواز کو مخصوص کر رہے ہیں اس شخص کے خریدنے سے پہلے بائع یعنی اس دلال کا مشتری ثانی کے لیے اس بے کو ایجاب نہ کرنا، اگر ایجاب نہیں کرتا تو درست ہے، تو پھر وہ معاملہ جائز ہے۔ امام جب اس طرح جواز کو مخصوص کرتے ہیں تو ایسے حکم میں تحلیل اور تحریم کے لحاظ سے نطق کو شرط کیا جائے، نطق کی اصلاً اس کے اشتراط کی کوئی دخالت ہی نہیں ہے۔ فَكَيْفَ يُعَلَّلُ بِهِ، جب نطق کی کوئی دخالت نہیں ہے تو پھر انما یحلل الکلام اور یحرم الکلام سے کس طرح اس طرح کے حکم کی تعلیل بیان کی جا رہی ہے؟ اگر ہم کہیں کہ اس سے مراد نطق ہے، اس سے مراد جو ہے یہ ہے کہ اسباب محدود ہیں تحلیل اور تحریم کے الفاظ کے اندر، نطق کے اندر، تو کس طرح پھر جب یہ حکم اس طرح کا ہے کہ جس کے اندر نطق کا کوئی کردار نہیں ہے تو کیسے اس کی تعلیل بیان کی جا رہی ہے اس طرح کے جملے سے جس سے مراد جو ہے وہ نطق ہے، جس سے مراد وہ الفاظ ہیں؟ یعنی اس کا یہ ایجاب نہ کرنا بے کو، اس کا نطق اور کلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو بس یہاں سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ پہلا معنی جو ہے وہ یہاں پر مد نظر نہیں ہے، وَإِلَّا یہ اشکال لازم آتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آیا دوسرا معنی مد نظر ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَقَدَ الْمَعْنَى الثَّانِي، اسی طرح دوسرا معنی بھی ہے کہ یعنی وہ بھی مد نظر نہیں ہوگا اسی جملے کے اندر۔ کیوں؟ اِذْ لَيْسَ هُنَا مَطْلَبٌ وَاحِدٌ حَتَّى يَكُونَ تَأْدِيَتُهُ بِمَضْمُونٍ مُحَلِّلًا وَبِآخَرَ مُحَرِّمًا، اس لیے کہ یہاں ایک، چونکہ معنی ثانی کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا، معنی ثانی میں ہم نے یہ مراد لی تھی کہ ایک ہی مطلب ہے، مقصود ہے، جس کو مختلف دو کلام سے ادا کیا جا رہا ہے، ایک کلام سے وہ صحیح اور ایک کلام سے وہ درست نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اِذْ لَيْسَ هُنَا مَطْلَبٌ وَاحِدٌ، یہاں ایک ایسا مطلب نہیں ہے کہ اس کا ادا ہونا ایک مضمون سے محلل بنے اور اس کے دوسرے جو ہے وہ مضمون سے، یعنی ایک اور کلام اور ایک اور مضمون سے اس کا ادا ہونا محرم بنے، نہیں، بلکہ یہاں پر جیسے بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ ایک طرف سے بے ہے، ایجاب بے ہے کہ اس کو ایجاب بے نہیں کرنی، اور مقابلہ اور مواعدہ ہے، وعدہ ہے، وہ گفتگو ہے۔ یا مثلا بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر ہے ہی جواز کا حکم مد نظر جو ایجاب بے نہ کرنے سے ہے، اور اگر ہم کہیں تو یہاں پر ایک ہی مطلب جو ایک ہی مثلا کلام سے وابستہ ہے، ایسا نہیں کہ ایک مطلب ہو جس کو دو مختلف کلام کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہو، اور ایک کلام سے ادا ہو تو وہ محلل، دوسرے کلام سے ادا ہو تو وہ محرم، نہیں، یہاں ایک ہی چیز ایجاب بے ہے، اور ایجاب بے مثلا یہ ایک ہی مقصود ہے جو ایک ہی کلام سے قابل ادا ہے، اگر وہ ایجاب بے ہوا اور ایک کلام سے اسے ادا کیا گیا تو محرم بن جائے گا۔ تو یہاں پر دو مقصود نہیں ہے، یا مثلا ایک مقصود نہیں ہے جس کو دو الگ جو ہے وہ کلام سے ادا کیا جائے کہ ایک محلل اور ایک محرم بنے، تو اس طرح دوسرا معنی بھی یہاں پر مد نظر نہیں ہے۔ تو یوں ان دو معنی کو رد کیا جاتا ہے، بس باقی ہمارے سامنے دو معنی بچتی ہیں کہ ایک جو ہے اس میں تیسرا معنی اور چوتھا معنی کہ آیا یہ دونوں ان میں سے کون سا معنی مد نظر ہے، اور پھر اس صورت میں پھر معنی کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم اس بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔